الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ۔ اس کے یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے 2 یا 3 پارٹ بھی بن جائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے ہجرت فرمائی، کہ جب کافروں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل پر یہ اتفاق کر کے اپنی کانفرنس جو تھی، ان کی میٹنگ ختم ہو چکی، اپنے گھروں کو گئے، تو پھر جبریل امین علیہ السلام رب تعالیٰ کا حکم لے کر نازل ہوئے کہ اے محبوب، آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ عین دوپہر کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، میں نے تمہارے ساتھ کوئی مشورہ کرنا ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہاں صرف آپ کی اہلیہ یعنی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت حضرت اما عائشہ صدیقہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہو چکی تھی، نکاح ہو چکا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی مدینہ ہجرت کا اجازت فرما دی ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ تو صدیق اکبر نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں جو تھیں ان کو کھلا پلا کر اچھا خاصا موٹا تازہ کر رکھا تھا، تاکہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے طور پر کام ہے۔ اور عرض کی، یا رسول اللہ، ان 2 میں سے 1 اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قبول ہے، مگر میں اس کی رقم دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت بہت ہی کم عمر تھیں، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا جو سامان وغیرہ وہ درست کیا، اور سفر کا سامان وغیرہ کھانے پینے کا یہ باندھ کر ساتھ میں دیا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کافر جس کا نام عبداللہ تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، اس کو راستے کا پتہ تھا، تو اس کو رہنمائی کے طور پر، راستہ بتانے کے طور پر پیسے کے دے کر اس کو نوکر رکھا، اور یہ دونوں اونٹنیاں، ایک صدیق اکبر کی اور ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ اس کو دے دی۔ کہا کہ 3 دن اور 3 راتوں کے بعد یہ دونوں اونٹنیاں لے کر غار ثور پر آ جانا۔ تو یہ سارا نظام کر لینے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کے بعد اپنے گھر تشریف لائے۔ جب کافروں نے اپنے پروگرام کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک کو گھیرا اور انتظار کرنے لگے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سو جائیں تو ان پر نعوذ باللہ ہم حملہ کریں، تو اس وقت گھر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صرف مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تھے۔ تو کفار مکہ اگرچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، مگر اس کے باوجود بھی، اللہ اکبر، غور کریں، دشمن تھے لیکن پھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری، آپ کی دیانت داری پر کافروں کو اس قدر بھی اتنا اعتماد رکھتے تھے کہ اپنی قیمتی مال اور سامان وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانت کے طور پر رکھواتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اس وقت بہت سی امانتیں میرے آقا کے گھر میں تھی، جب یہ کافر حملہ کرنے آئے تھے، انہی کی امانتیں میرے آقا کے گھر میں تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اپنے اوپر ڈال کر میرے بستر پر سو جاؤ، اور میرے چلے جانے کے بعد جب میں چلا جاؤں گا تو تم صبح جو ہے تمام امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کر کے تم بھی واپس مدینے آ جانا۔ تو یہ بڑا ہی خوفناک اور سخت جو ہے نا خطرے کا موقع تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں دے کر مدینے چلے آنا،
تو مولا علی کو یقین تھا کہ میں اگر نبی پاک علیہ السلام کے اس بستر پر سو رہا ہوں اور کافر حملے کرنے کے لیے باہر بھی کھڑے ہیں، لیکن میرے آقا نے جو فرمایا کہ صبح امانتیں دے کر مدینے آ جانا، تو حضور نے فرما دیا ہے تو میں زندہ رہوں گا اور مدینے بھی پہنچوں گا۔ اللہ اکبر، ان کا کیسا عقیدہ تھا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کا بستر جو آج جو تھا، وہاں پر مولا علی جو تھے بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی نیند سوتے رہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، نبی پاک علیہ السلام اپنے وہاں پر مولا علی کو سلا کر ایک مٹھی خاک کی، مٹی کی ایک مٹھی بھری اور سورہ یاسین کی شروعات کی، سٹارٹنگ کی آیات تلاوت فرمائی اور اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اور جو کافر گھرے ہوئے تھے دور دور سے، تو میرے آقا علیہ السلام نے وہ آیات پڑھی اور مٹی ہاتھ میں لی اور ان کافروں کے اوپر ایسے ڈالی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ ڈالی تو ان کے ڈالتے ہی ان کے مجمع میں سے ہی، کافروں میں سے ہی صاف نکل گئے، اور یہ جیسے میرے آقا نے مٹی ڈالی تو کسی کافر کو بھی میرے آقا علیہ السلام نظر نہ آئے۔ تو ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہیں تھا، تو ان نے کہا، لوگوں کو خبر دی کہ نبی پاک علیہ السلام تو یہاں سے نکل گئے ہیں اور چلتے چلتے تمہارے اوپر مٹی بھی ڈال کے گئے ہیں۔ تو ان بدبختوں نے، ان کافروں نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا، واقعی کہ ان کے سر پر مٹی اور دھول پڑی تھی۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکل کر ایک جگہ ہے، ایک مقام حزورہ جگہ تھی، وہاں پر کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبے کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے، اگر مجھے میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ نہ جاتا۔ صدیق اکبر سے پہلے یہ بات ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ پر پہنچ گئے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس خیال کرتے جو کافر ہیں مکے کے، یہ ہمارے قدموں کے نشان، ہمارے قدموں کے نشان دے کر ہمارے پیچھے نہ آ جائیں، تو پھر یہ بھی دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں مبارک بھی زخمی ہو گئے، یعنی اب غار ثور کی طرف جا رہے تھے، اب جاتے جاتے اب غار ثور کے راستہ سفر کر رہے ہیں کہ اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ اب کندھوں پر سوار کرنے سے پہلے جب یہ جا رہے تھے تو جاتے جاتے کبھی صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام کے آگے جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے، یوں اس انداز سے۔ تو پوچھا میرے آقا علیہ السلام نے کہ یہ کیا کر رہے ہو صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کافر آگے نہ بیٹھے ہوں تو میں آگے ہو جاتا ہوں، پھر ڈر لگتا ہے کہ کہیں کافر پیچھے نہ آ رہے ہو تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، پھر ڈر لگتا ہے کہیں کافر دائیں یا بائیں سے آ رہا ہوں تو میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، یوں۔ پھر اس کے بعد جب دیکھا صدیق اکبر نے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں مبارک چل چل کر تھوڑے، کیونکہ وہ پہاڑی کے اوپر چڑھنا تھا اور وہاں پر کانٹے، اب روشنی کا اتنا کیا انتظام تھا اس وقت، کانٹے دار جھاڑیاں بھی تھیں اور نوکیلے پتھر بھی تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک تھوڑے زخمی ہوئے، تو پھر صدیق اکبر نے میرے آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، اور اس طرح وہ خود ان پر چڑھتے ہوئے اسی رات غار ثور پر پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ اب اس غار ثور پر مزید کیا کیا ہوا، کیا کیا معاملات ہوئے، پھر وہاں سے کس انداز سے آگے مدینہ منورہ کا سفر ہوا، 3 دن اور 3 راتوں کا سفر وہاں گزار کر پھر آگے کیا کیا کس انداز سے سفر ہوا، وہ راستے میں کون کون ملیا، انشاءاللہ اس کو ہم اپنے نیکسٹ پارٹ میں ذکر کریں گے۔ تو تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔